السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی، ماہا فہد اسپریچول ڈیڈز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ پاک نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو بہت دور چھوڑ آؤ، تو انہیں جیسے ہی یہ حکم ملا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لیا اور مکے کی ایک بیابان ویران وادی میں چھوڑ گئے۔ جیسے وہاں چھوڑ گئے تو چھوڑ کے جب جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ کے پاس صرف ایک تھیلا کھجوروں کا تھا اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا۔ انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم نے یہاں کتنے دن رہنا ہے، کیوں رہنا ہے، بس اللہ کا حکم تھا اور سر آنکھوں پہ جیسے کہا شوہر نے، اور بیوی نے بھی ان کی بات مان لی اور ادھر چھوڑ آئے۔ حضرت ہاجرہ نے بار بار پیچھے سے آواز دے کے پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے پھر ایک بار پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا، فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہاں سے نکلے تو انہوں نے اللہ کے آگے کیا دعا کی؟ اللہ کے آگے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ میرے بیوی بچے تیرے حوالے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی صحت خراب نہ ہو، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی جانور نہ نقصان پہنچا جائے۔ نہیں، ایسی کوئی دعا نہیں کی، بلکہ کون سی دعا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تب دعا کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے ایک سبق آموز بات ہے۔ کیا دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب، جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 6 یا 7 مہینے کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن انہیں اپنی اولاد کی کیا فکر تھی کہ اتنے سے چھوٹے سے بچے کو نمازی بنا دیا جائے۔ اب دعا وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کو نمازی بنا دیا جائے۔ تو من ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے جس دن حساب کا دن ہوگا۔ یہ دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کو ان کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ ہماری نمازوں کا حصہ بن گیا، اور ہم ہر نماز میں یہ دعا کتنی ہی بار پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ترجمے کا بھی نہیں پتہ بہت سارے لوگوں کو۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ 7 مہینے کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس مہینے میں، اس عمر میں ہمیں بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بچوں کی کس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں انہیں کیا چاہیے، تو ہم کیا کہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کی جگہ کا، آرام و سکون کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی فکر تھی کہ اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میرے اس بیٹے کو جو ہے نمازی بنا دے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے بچوں کی نمازوں کی کتنی فکر ہے۔ آج ہمارے بچے جوان ہیں، بالغ ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں، حتیٰ کہ ماں باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے۔ صبح کو ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن بچے کو نماز کے ٹائم پہ نہیں اٹھاتے، اسکول کا کبھی عرض نہیں ہونے دیتے، ٹیوشن کا نہیں ہونے دیتے عصر کے ٹائم، لیکن نماز کے لیے کبھی بھی نہیں اٹھاتے، نہ ہم کہتے ہیں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 مہینے کے بچے کا اتنا زیادہ فکر تھی تو ہمیں بھی ہونی چاہیے۔
بالغ بچہ جب ہو جائے، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نماز کے لیے کہنا شروع کر دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اگر وہ نہ پڑھے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو، حتیٰ کہ اسے مارو، اور پھر وہ نماز کا عادی ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہماری بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور ہم پہ کیوں ضروری ہے، اور والدین سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، اسپرچول ڈیڈز کو۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ